وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تمام احباب ان کی خوشی پر الصلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. بابا کی الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. تمام احباب کو آج کی شب معراج مبارک ہو. میں نے مبارک اس لیے دی ہے کہ آج کا جو معجزہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کے دیدار کی صورت میں نصیب ہوا، کسی نبی اور رسول کو اللہ نے یہ معجزہ عطا ہی نہیں فرمایا. مجھے یہ بتائیے جب اتنا اعلیٰ مقام میرے نبی کو ملا ہوگا تو میرے نبی خوش نہیں ہوگا؟ ہم اس لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کو مبارک ہو. اللہ نے کرم فرمایا ہمیں بڑا اعلیٰ نبی عطا فرمایا. سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دونا ہمارا نبی. تو آئیے اس بابرکت محفل پاک کا آغاز اللہ کے پاک کا نام سے کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید کے لیے میں قاری رمضان صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں گے اور اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کریں گے. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج مصطفیٰ.
رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن معراج مصطفیٰ ماشاءاللہ اس محفل پاک کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہو چکا ہے۔ ابھی اعلان کے ذریعے سے بھی آپ سب احباب کو بتایا گیا، اس سے پہلے بھی جمعۃ المبارک پہ بھی قاری صاحب نے بھی جملہ احباب کو آج کی محفل کی دعوت دی، لیکن چونکہ دن ایسا ہے اگلے دن الیکشن ہے اور بہت سے احباب غیر مصروف ہوں گے، اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی آیا کیوں ہے، تو بات تو سیدھی ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، یا خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس لیے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں بلا بھی دیتا ہے اور محفل کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا داری ہے، دنیا داری کے بہت سے کام ہیں، سارے معاملات ساتھ ساتھ چلانے ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دونوں کام بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ قیمت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک تقریر بھی ہے، ایک کلام بھی ہے، ایک دفعہ مل کے دروشی پڑھ لو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ مل کے کلام کو یاد بھی کر رہے تھے، مل کے کہنا بھی ہے حضور دی بارگاہ میں معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سر سوہت، لولاک کا سہرا سر سوہت، او احمد پیارا آوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جدو سرکار تشریف لے آئے نا، بھورا نے بھی دیکھیا سرکار سبحان اللہ، جنت دے جڑے خادم غلمان نے انہوں نے بھی دیکھیا سرکار نے،
تے کی آخیا سارے نے رب نے بھی دیکھا اپنے نبی اپنے محبوب انہیں سارے نے رب سنو حوروں نے کہا جب بسم اللہ سبحان اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل ابھی کہتے چلے اے عرشیو تم رے بھاگ جگے عرشیو تم رے بھاگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سرکار تمہارا آمد ہے سبحان اللہ 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 اور یاسی کی چمک ہے دامن میں طه کا کرشمہ آنکھن میں طه کا کرشمہ آنکھن میں والفجر کا جلوہ گالن میں وہ عرش کا تارا آمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دھرتی سے اٹھا آفاق چلا ممتاز یہ غل تھا چاروں طرف ممتاز یہ غل تھا چاروں طرف لو حق سے ملنے صلی اللہ سردار ہمارا جاوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اصحاب رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم دوشی بابا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلیک صحابک یا
صحابك ياسين بڑے بڑے زیادہ کے آدمی اگے آدمی باندھے سب آئے ہوئے جنہیں بھی سرکار کی طرف کے نال بیٹھے ہیں اور سرکار کی بارگاہ کی توجہ ہوئی ہے آگے آدمی باندھے اگے بسم اللہ جی میرے سمجھانے ذرا آسانی ہو جائے گی چلو ٹھیک زیادہ اچھا بیٹھ جاؤ ٹھیک ہو حضرات محترم معراج ایک ایسا راز ہے جڑا پہلے تے سمجھ نہیں سی آتا ہوں بھی سمجھ نہیں آتا تے قیامت تک سمجھ آنا نہیں وجہ کی وجہ ہے کہ اتنے تھوڑے جے وقت کے اندر کوئی بھی شخص آسمان دی پہلی چھت تک بھی نہیں جا سکتا. ایک سائنسدان گزرے ہے جن کا نام آئنسٹائن ہے، جہے 9ویں 10ویں والے بچے پڑھتے ہوں گے. انہیں ایک نظریہ پیش کیا سی. میں پنجابی کی اس واسطے گل کر رہا، گل مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، آسان لفظ بیان کرا گا. انشاءاللہ امید ہے تمہیں گل پوری سمجھ آ جائے گی، لیکن بیدار ہو کے بیٹھا ہے پکارتے رہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئنسٹائن نے آخیا سی کہ روشنی کی رفتار سب تو زیادہ تیز ہوئی. پہلے رفتار انہیں آخیا کہ ہوا تو بھی زیادہ رفتار آواز دی، آواز تو بھی زیادہ رفتار ہے روشنی. کیا سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ کو انہیں آخیا جناب کہ روشنی کی رفتار کی ہے 1 سیکنڈ دے اندر 1,86,000 میل دا فاصلہ طے کرتی ہے روشنی. 1,86,000 کنے 1,86,000 میل پر سیکنڈ. 1 سیکنڈ دے اندر 1,86,000 میل دا سفر طے کرتی ہے. او دا نام کی ہے روشنی، لائٹ. میں مثال دینا تو تسی جدوں کھلے آسمان چلتے ہو، جدوں اینج کر کے دیکھتے ہو تے آسمان ملے، کدی انج ہویا کہ کدی تمہیں ہلکی کی چھت نظر آئی ہو، پھر اگے جناب چھت اتنے اتلی چھت نظر آئے، پھر جناب اتنے جڑا بڑیرا وہ نظر آئے، پھر جناب اگے آہستہ آہستہ کر کے تاری نظر جاوے. کدی انج ہویا نہیں. تسی جناب انج کر کے ویکھیا تاری نظر دی رفتار کتوں تک گئی؟ اور جناب جتوں تک آسمان صاف ہے نا تو ہر شے نظر آ رہی. اے جناب روشنی دی رفتار ہے. سائنسدان ہوئے نا وہ کسی اور صاحب نے سوچا ہے. ایک اور سائنسدان سی، انہوں نے نام ہی جیل سے آ رہے ہیں کہ کوئی سیب ڈگیا جناب زمین تے، کی نام سے نیوٹن. بچے پڑھتے ہیں. نیوٹن نے جناب دیکھا کہ سیب ڈگیا زمین تے، انہیں پھڑ کے ساڑی طرح کھاتا نہیں. آخو ذرا سبحان اللہ. وہ
انہیں سوچیا جناب اے جڑا سیب ہے نا یہ تھلے کیوں ڈگیا آواز کیوں نہیں رہا ہے اسے تو انہیں گریویٹی آف ارتھ کشش ثقل یعنی زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے انہیں اے تھیوری جناب لے کے آئی اور بالکل 100% یہ چیز فٹ بیٹھی کہ یہ بالکل صحیح گل کر رہا ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے تسی اگر چلے جاؤ نا اللہ کرے چاند دے چلے جاؤ اوتھے صورتحال نہیں اوتھے چند کی سطح انسان نو یا کوئی کسی بھی چیز نو اپنی طرف کھینچتی نہیں بلکہ انسان کو چاند کی سطح پر اترنے کے لیے مشینوں کی راکٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ راکٹ وہاں پر جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہاں سے پوری وہ کٹ پہن کر جو بھی سائنسدان جاتا ہے آسمان وہ چاند کی سیر کرنے کے لیے وہ پوری کٹ پہن کر جاتا ہے اور ایک پاؤں جب سطح پر لگاتا ہے پھر اڑ جاتا ہے ہوا میں پھر نیچے آتا ہے پھر اڑ جاتا ہے ہوا میں جبکہ زمین پر ایسا ہوتا نہیں ہے ہم زمین پر پاؤں لگاتے ہیں دوسرا پاؤں بھی الحمدللہ ہم نیچے ہی لگاتے ہیں ہم ہوا میں اڑتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ جو زمین کی کشش ہے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح آئنسٹائن نے روشنی کا ایک تھیوری روشنی کے حوالے سے تھیوری پیش کی کہنے لگا کہ روشنی کی رفتار یہ ہے ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بولو اسے کیا کہتے ہیں روشنی لائٹ روشنی اسی طرح روشنی سارا مہینہ سفر کرے سارا مہینہ سفر کرے توجہ ہے ایک سیکنڈ میں اس کی رفتار یہ ہے کہ 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر رہی ہے سارا مہینہ وہ روشنی آگے جاتی جائے تھلے نہ رہے اگے جاتی جاوے انہوں کہو کہ ایک مہینہ نوری مہینہ یعنی روشنی والا مہینہ اسی طرح سارا سال سفر کرے وہ روشنی اسے کہیں گے ایک نوری سال کتنا ایک نوری سال آئنسٹائن نے کہا کہ آسمان کی پہلی سطح تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کی عمر ہونی چاہیے 3 ارب نوری سال وہ سمجھ آئی کتنے 3 ارب نوری سال ہو انسان مسلسل سفر کرتا رہے تب جا کر آسمان کے پہلے کنارے کو ہاتھ لگائے گا نہ 3 ارب نوری سال بندے کی عمر ہونی ہے نہ یہ ممکن ہونا ہے میں قربان جاوا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فاصلہ ہے نا یہ سالوں میں نہیں کیا منٹوں میں نہیں کیا کنڈی بھی ہلتی رہی سبحان اللہ بستر بھی رہا گرم سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے لمحوں میں یہ سارا فاصلہ طے کیا پہلے حرم شریف گئے حرم شریف سے مسجد
اقصا گئے، مسجد اقصا سے سارے آسمان عبور فرمائے اور پھر جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، عرش معلا بھی نیچے رہ گیا، اللہ اکبر لامکان بھی نیچے رہ گیا۔ میرا نبی وہ جا رہا ہے، نہ صرف گیا بلکہ واپس بھی تشریف لایا، اور حالت یہ ہے کہ جس دروازے سے میرا نبی جا رہا ہے وہ دروازے کی کنڈی ابھی رکی نہیں ہے، میرا نبی چلا بھی گیا ہے اور آ بھی گیا ہے۔ گل سمجھ لگ گئی؟ میں بڑے آسان یہ لفظ میرا آج سیراز محبت دادا سبحان اللہ نہیں سی کسے دی سمجھ والا صدیا طالب دے گیا مطلوب دے جبریل سی نال لے جان والا بازے کہتے نے بنا دروازیوں کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، پر ابر عقل نو کی دخل اوتھے جانے جانے والا یار جانے والا۔ ماشاءاللہ بزرگوں نے نعرہ لایا تو چس آ گئی، نوجوان بھی لا سکتا سی لیکن اے نمبر لے گئے۔ سبحان اللہ اب کو سبحان اللہ، اللہ انہوں نے خوش رکھی۔ تے سمجھ لگ گئی نا کہ اور اللہ نے بھی جدو معراج شریف کا ذکر کیتا نا تے بڑے آسان دے لفظ اللہ فرمان لگا، بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، فرمایا تسی کیوں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں اپنے
سوال اٹھا سکتے نہیں میں بے عیب میں بادشاہ میں ہر نقص تو پاک میری ذات اچھی توڑے دراز تھلے میں اللہ میں سب کچھ کرن والا میرے کول کن دی طاقت ہے میں کن آخنا کہ 6 دنوں دے اندر 7 آسمان بڑھ جاتے نے میں کن آخنا زمین وچ جاندی ہے میں کن آخنا عرش بڑھ جاتا ہے لو بڑھ جاتا ہے قلم بڑھ جاتا ہے کرسی بڑھ جاتی ہے میرے کول ساری کائنات کی بادشاہت ہے اس بادشاہت کے اندر کوئی شریک نہیں تے میں خود فرما رہا میں اپنے بندے نو سیر کرائی اللہ نے خود سیر کرائی سارے اعتراض دور کر دیتے اور سائنسدان جن مرضی کرنا سوچ دے جان حضرات محترم توجہ فرماؤ پہلے لوگ سوچ دے سن ایک کیویں ممکن ہے کہ ایتھوں بہ کے بندہ کن نال موبائل لاوے ایک بٹن دباوے تے سیدھا امریکہ چ بہن والے دے نال رابطہ فرماوے لوگ سوچ ہی نہیں سی سکتے ہے جی پہلے خط پتر پیغام خط اس طرح دے طریقے ہوتے سن پھر ٹیلی فون آیا انہیں پوری دنیا نو گھمایا لوگ حیران ہو گئے ایک بٹن دباؤ سیدھا امریکہ دے اندر کال ملاؤ پھر لوگ اے بھی نہیں سی سوچ لے کہ اسی ایتھوں کہہ کے امریکہ چ بہن والے بندے نو ویکھ سکتے ہیں ہے جی توجہ فرماؤ اے سارے کہتے سن ممکن نہیں لیکن انسان نے اے بھی کر کے بخایا سبحان اللہ پہلے جناب والا انسان سفر کرتا سی 11 نمبر تے ٹنگا تے جناب والا سفر کرتا سی پھر انہیں کھوتے نو لے آتا پھر گھوڑے نو لے آتا ہے جناب والا گھوڑے کے پیچھے انہیں کٹ بن لیا کٹیا ٹانگا بن لیا اس تو بعد جناب والا ترقی ہوئی لوگوں نے اگے موٹر سائیکل بن لیا فاصلے سمٹ دے گئے پہلے جڑا فاصلہ طے ہوندا سی پیدل گھنٹیاں دے اندر دناں دے اندر یا مہینہ دے اندر وہ مہینیاں تو ہفتیاں دے اندر آ گیا پھر جناب والا جڑا ہفتیاں دے اندر سفر ہوندا سی وہ دناں دے اندر آ گیا اور جڑا گھنٹے دناں دے اندر سفر ہوندا سی وہ گھنٹیاں دے اندر آ گیا بحری جہاز آ گئے ہوائی جہاز آ گئے انسان ترقی کرتا کرتا جناب والا اور جناب والا ایڈی فاسٹ ٹرینا لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ پہلے فاصلہ طے ہوتا سی 5 گھنٹیاں دے اندر اور فاصلہ طے ہو رہا ہے 1 گھنٹے دے اندر کنے ممکن بنایا دسو کون پیچھے میرا رب انسان ہے دسو نا ہے کہ نہیں انسان اللہ نے انسان نو عقل دیتی انہیں عقل نو عملی شکل دیتی سوچیا دماغ لڑایا فاصلے نو سمیٹ لیا اے انسان اینا عقل مندے تے جڑا رحمان ہے گل سمجھ نہیں آئی جنی آئیے اونی بلند آواز میں آپ دیو سبحان اللہ
اگلی گل بھی سنو. ساڈے ایک دوست نے شیخ صاحب انہوں نے موضوع بڑا مشکل پیش رہا ہے. میں تے بڑی آسانی نال سمجھا رہا, سمجھ آ رہی ہے نا. اصل گل یہ کہ معراج سراج محبت آتا. توجہ بیٹا, ادھر بیٹا توجہ, ادھر کسی نے گل نہیں کرنی, بس مینوں سننا ہے انشاءاللہ اس کو لنگر نہیں. آنکھوں کو لگوانا سبحان اللہ. دو لفظ نے ہن میں بولاں گا تسی اس تو بعد بولنے نے. ایک لفظ ہے تے مکان, کی میں آکھیا ہے توئے بڑی ہے, تے مکان اور تے زمان, دو لفظ. تے مکان کیا ہوتا ہے؟ تے مکان یہ ہوتا ہے کہ جگہ میلہ دیے, لیکن اللہ کرم فرماوے کہ اس جگہ نو سمیٹ دے وے, چھوٹی کر دے وے. جیڑا فاصلہ جناب والا گھنٹے جو ہوتا سی وہ سیکنڈاں دے اندر ہو جاوے. ایدی مثال قرآن دے اندر موجود ہے. توجہ فرما, توجہ ہے. سبحان اللہ. تے مکان یعنی جگہ کو سمیٹ دینا, اتنی بڑی جگہ اس کو چھوٹا کر دینا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجلس لائی ہوئی ہے, ان متاثر کرنے واسطے فرمایا میری مجلس ہے کوئی ایسا شخص جیڑا ملکہ بلقیس کا تخت ہونے لے کے آوے. نیلا تے پیا ہے, اودا تخت چھوٹا نہیں, 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑا. چوڑا 40, 80 گز لمبا, چھوٹا تخت نہیں. فرمایا ہے کوئی لے کے آوے. ایک جن بیٹھا سی وچ, اونے اپنی عفریت ہونا. اللہ دا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں عفریت ہوں اور میں لا سکتا ہوں. کتنی دیر لگائے گا؟ فرمایا عرض کی حضور اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. نیلا تے پیا. فرمایا نہیں, اس تو بھی پہلے بندہ چاہیے. سبحان اللہ. اس تو پہلے والا بندہ, یہ مطلب اللہ دے نبی کو پتہ سی اس تو بھی زیادہ سپیڈ والا بندہ میری مجلس وچ موجود ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فرمایا وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. انہوں اسم اعظم یاد, اسم اعظم اللہ ہو, اللہ کا بہت بڑا نام جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے, ہر غمی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. آتی کبھی کتنی دیر لگائے گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. سرکار آنکھ بند فرماؤ پھر کھولو, سامنے تک ہوے گا. کمال نہیں ہو گیا؟ فرمایا کر کے بخا, کر نہ کر. عرض کی حضور آنکھ بند فرماؤ پھر کھولو پھر بولو. آپ نے آنکھ بند فرمائی, جب آنکھ کھولی سامنے تخت موجود ہے. اللہ کے نبی نے پوچھ جڑے جملے نکلے, ظاہر اللہ کا نبی ہے تو جملے بھی بڑے سونے نکلے نے. فرمایا من فضل ربی. فرمایا نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے, کمال اس ذات دا ہے جڑا رب ذوالجلال ہے. نیلا دا فاصلہ ہاں جی سیکنڈاں دے وچ
طے ہو گیا ہویا کہ نہیں اللہ دا قرآن ہر بندہ اللہ دے قرآن کو منتا ہے اس موقع تے اسی گل ہی نہیں کر سکتے پہلا قرآن پھر نبی دا فرمان اگلی گل سنو طے مکان اور طے زمان زمانے کو چھوٹا کر دینا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بہت برگزیدہ نبی آپ دا دراز گوش یعنی کھوتا بھی سفر ادو ظاہر کھوتے ہیں تو ہوندے سن اللہ کے نبی کی سواری ہے زیج رکھنا آپ کو بلند زبانوں سبحان اللہ کیونکہ وہ جو سواریاں یہی ہوتی ہیں سن لینڈ کروزرہ بھی ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے لینڈ کروزرہ میں نہیں سی بیٹھنا آپ کو سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری فرمایا فقر فقیری فرمایا یہ مجھ محمد کا فخر ہے اور سرکار نے اسے اختیار کیا مجبور نہیں تھے یہ ذہن میں رکھ دینا اچھا حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری جناب والا پانی ہے ساتھ کھانا ہے دراز گوشت کو ساتھ لے کر جا رہے ایک بستی سے گزرے چھتہ الٹیاں نے جناب لوگ ختم موجود نہیں یا اللہ یہ جو لوگ یہاں سے فنا ہو گئے یہ کیسے اٹھیں گے یہ کیسے اٹھیں گے تھوڑے اگے گئے نے چھان نظر آئی اپنا گدا وہاں باندھا اور ایسے ٹیک لگائی اور آرام فرمانے لگے اللہ نے ایسی نیند طاری کی 100 سال سوئے رہے سبحان اللہ کنے 100 سال پھر بولو 100 سال اسی در 5 منٹ جنابی والا زیادہ سو لیے کہ ماں کا شکر ہوتا ہے اور جب وہی نماز پڑھ اللہ ان کی ماما سانو بھی عطا فرما دے خدا کی قسم ہے ماما جنت دیا ماما تے اے جدو اٹھا دیا ہے نماز واسطے اولاد تے پھر نمازی بانی جاتی ہے سارا ثواب کیوں ملتا ہے ماں ایسی ماما اللہ سارا نصیب تے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد آنکھ کھلی اللہ نے فرمایا اے عزیر کتنی دیر سویا ہے عرض کی باری تعالیٰ چند گھنٹے یا دن کا تھوڑا سا حصہ سبحان اللہ قرآن پاک لے کے نا میں قرآن کی آیت پڑھا یار قرآن پاک تیسرا لے ترجمہ میں آتا ہے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا سبحان بس انہوں نے عرض کیا کہ قال حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یحیی هذه اللہ بعد موتها اللہ انہیں ان کے مرنے کے بعد یعنی ان کے فنا ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ نے ان پر موت طاری کر دی یعنی نیند طاری کر دی 100 سال 100 سال بھی کبھی کوئی سویا ہوا ویکھیا دے ستا ہوا ویکھیا دے ہاں جی ثم بعث پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا 100 سال اور نہ جسم خراب ہوا نہ کپڑے خراب ہوئے نہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طاقت ختم ہوئی بالکل جیسے تھے ویسے ہی اٹھ گئے قال اللہ نے فرمایا کم لبثت اے عزیر یہ بتا
کتنی دیر سویا ہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، عرض کی اے باری تعالیٰ مجھے لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن یا پورا دن، بس اتنا کچھ سویا ہوگا۔ قال اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، فرمایا اے عزیر ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ تو پورے 100 سال سوتا رہا ہے۔ حیران ہو گئے، وہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے ظاہر ہے اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے پانی اور اپنے کھانے کی طرف دیکھے نا ذرا، بالکل بسیدہ نہیں ہوا، یعنی بالکل فریش رہا ہے 100 سال۔ اگلی گل بھی سنو جیڑی 100 سال دی دلیل سی، وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، فرمایا اور ذرا اپنے گدے کی طرف بھی دیکھنا، فرمایا او جیتے ہڈیاں بھی گل گئیاں نے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئیاں نے، فرمایا ہن دیکھ اسی انہاں ہڈیاں دے اوتے گوشت کیویں چاڑ دیا تے کیویں نوں زندہ جانور بنا دیا۔ اللہ ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے اس پر گوشت چڑھایا، فلما تبین له، جب ان پر یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی، قال، اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا عالم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا جو اللہ ہے نا وہ ہر چیز دے قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو زمانے کو روک سکتا ہے، زمانے کو روک سکتا ہے، اسے سمیٹ سکتا ہے، اسے چند لمحے بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا آدھا دن سویا ہوگا، فرمایا نہیں پورے 100 سال۔ اور وہ جو اصحاب کہف ہے جی، بادشاہ کے ڈر سے جب نکلے، اللہ کے ولیوں کی جماعت تھی، ایک غار میں پناہ لی، 300 سال تو زیادہ اوپر سوتے رہے، اللہ نے نہ انہیں دے جسم خراب ہون دیتے، اور پھر اللہ نے سورج کو حکم دیتا کہ انہوں باقاعدہ انہوں روشنی دے کے جانی، سورج پراپر ان پہ پڑتا رہا، نہ ان کا جسم خراب ہوا۔ جب اٹھے نا بھوک لگی، شہر چ گئے، اپنے جیب سے آنے کرتے، انہوں نے کیا ہے 300 سال پہلے بھی آنے لہتے آگے ہو۔ اللہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اتنا فاصلہ کہ انسان کی عقل حیرت میں گم ہو جاتی ہے کہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں کر سکتا ہوں نا، میں جیسے چاہوں ویسے کر سکتا ہوں، اور پھر محبوب ہو۔ اگلی گل سنو، اللہ دا دیدار اس دنیا دے اُتے ممکن ہے ہی نہیں۔ توجہ، اللہ سوال یہ تھا کہ محبوب کو کیوں بلایا؟ ایسے ہی آسمان کھل جاتا، اللہ کو محبوب دیکھ لیتا، یہ بھی کافی تھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ایک تو دنیا میں ممکن نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس میں ہمت ہی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔
نہ مثال عرض کرتے ہیں آخو ذرا سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ نال کلام کیتا آواز بڑی سوڑی رب دی کچھ عرصے تو بعد تقاضا کر دیتا رب نال پیار سی لاڈلے پیغمبر سر کدی جناب والا اپنی قوم واسطے اے جڑے پتھر نے انہوں نے آکے سائے کیتے کدی جنتی کھانے آ رہے نے کدی جناب والا پارا چشمے جاری ہو رہے نے اللہ دے نبی نے ساری نے بتا لے کے دیتیاں جنتی کھانے بھی کھوائے اے جناب والا چشمے بھی ابل آئے اللہ دے نبی دے حکم دے اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کی تھی اور عرض کر دے گئے یا اللہ رب ارنی یا اللہ میں اپنا جلوہ دکھا انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے آگے سے ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر تاخیر کیے بغیر فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یعنی تیری آنکھ میں وہ طاقت ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھ سکے میرے جلوے کو برداشت کر سکے. اب لاڈلے نبی تھے کہنے لگے یا اللہ دیکھنا تے ہے فرمایا پھر ایک کر دیا میں اپنے نور دی چھوٹی کی تجلی کوہ طور تے پاواں گا طور دے پہاڑ تے پاواں گا اگر وہ جھل گیا برداشت کر گیا ایدہ مطلب ہے تسی بھی دیکھ لگو گے. اللہ نے کروڑویں سے بھی کروڑویں حصے کی چھوٹی سی تجلی 70 بندے نال لے کے گئے جنہیں کہتے سکتا سی بھی رب کو دیکھنا ہے انہوں نے بھی نال لے کے گئے. پھر اتنے یہ نہیں کہ جناب جاتے ہی سارا کچھ ہو گیا. اللہ نے فرمایا تھے چلا لاؤ گئے 40 دن اور پہ عبادت ہوئی ہے جی معتبر شخصیت سن چڑے ہوئے لوگ سن. تو جدو اللہ کے نور دی تجلی کوئی نا کوہ طور دے اتے سرما ہو گیا رات یہ نہیں کہ جناب والا بڑے بڑے پتھر بچ گئے رات ہو گیا. جس طرح ایک چیز جل کے سوا ہو جاتی ہے نا پتھر جل کے سوا نہیں ہوتے لیکن اللہ کے نور کی تجلی اس قدر طاقتور تھی کہ پتھر ریزہ ریزہ سرما بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور جتنے بھی 70 اور لوگ آئے سن سارے دے سارے فوت ہو گئے. توجہ ہے سبحان اللہ. آج بڑی خاص تقریر کر رہے ہیں تواڈے واسطے. سبحان اللہ. اللہ کا سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. سارے دے سارے کی جناب والا فوت ہو گئے. فلما فاق قال سبحانك تبت الیک جب موسیٰ علیہ السلام نے ہوش آیا قال سبحانك یا اللہ تو پاک تبت الیک میری توبہ ہے. پتہ لگ گیا کہ بھئی میری آنکھ میں وہ طاقت نہیں. یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہاں نوں بھی زندہ فرما دے. اللہ دا حکم ہویا سارے دے سارے زندہ ہو گئے. قوم نو جا کے کی دسنا سی جے نال لے کے گئے اللہ کے نبی دے نال جان کے پھر فوت ہو گیا. ہاں جی توجہ ہے. تسی آکھو گے اج کیڑی تقریر شروع کر دیتی ہے لیکن گل یہ کہ جنی بھی گل ہو رہی تفسیر کے حوالے کے نال ہو رہی ہے اور میں دسنا یہ چاہتا ہوں کہ معراج ایک بہت بڑا راز سی بہت بڑا سفر سی اور بہت بڑی کرم نوازی سی جڑے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور موسیٰ علیہ السلام نے تو گھر گئے نا اللہ نے فرمایا ہن جیڑا تیرا چہرہ ہے نا اے ہن بڑا خاص ہو گیا میری تجلی تے تک نہیں ہن منہ دے اوتے نقاب کر رہا. توجہ ہے منہ تے نقاب کرنا
چہرہ بخا نہیں سکتا جیڑا تینوں دیکھے گا وہ اکھاں ضائع ہو جاون گیا اللہ اکبر جدوں گھر گئے نقاب کر کے بیگم دے سامنے نقاب کر انہوں نے کہ سرکار ایک ہی گل ہوئی ساڈے کولوں نقاب نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب سیدھا ہی نقاب سمجھ نہیں آئی دسیا کہ اللہ نے اپنی تجلی بخائی ہے اگر تو دیکھ لیا تیری دوویں اکھاں ضائع ہو جاون گیا او بھی اللہ دے نبی دی بیوی سی انہاں نے آکھیا جدوں رب نو ویکھ کے آیا ہے میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں اکھاں کہ ہو گئیاں نے جڑی رب دی تجلی ویکھ کے آیا انہوں نے فرمایا اللہ دی بندی سے بنا کر دو اکھاں ضائع ہو جاون گیا انہوں نے آکھیا ویکھڑیاں تے میں اکھاں نے کہ جڑی یار دی تجلی ویکھ کے آیا نے چلو انج کرنے ایک اکھ تے میں ہاتھ رکھنی ایک اکھ نال ویکھ لینی اللہ اکبر توجہ فرمائیے موسیٰ علیہ السلام اس بات کے لیے راضی ہو گئے چلو ایک اکھ تے سلامت رہے گی جدو اللہ دی بندی نے دیکھیا اکھ ضائع ہو گئے اللہ اکبر کیا کہ بے ہوش ہو گئے ہوش آیا انہوں آکھیا نہیں سی تم بھی نہیں دیکھ سکتی میں نے آکھیا موسیٰ دوسری آنکھ بھی تیار ہے کھڑوا بلندہ اللہ دے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ جنا آنکھاں او دل پر ڈٹھا سبحان اللہ آج اکھاں تک لیا تو ملیا تے ساجد ملیا ہوڑ آسان لگ پئیاں اللہ آ سجنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود نے آکھیا دوسری آنکھ بھی حاضر ہے یار دے جلوے دی تجلی کتنی آلہ ہے او دا دیدار کتنا آلہ ہوئے گا دوسری آنکھ بھی ضائع کرا لی بے ہوش ہو گئی جدو ہوش آئی نہ آکھے اللہ دی بندی ہے کی کر بیٹھی دو میں اکھاں ضائع کر نہیں آئی عرض کی تھی تسی اللہ دے نبی ہو لاڈلے نبی ہو اللہ دی بارگاہ کے دعا کرو اللہ میں نو اکھاں واپس عطا فرما دے ہاں جی اللہ نبوت جب گھر کی ہو تو پھر لطف تو آتا ہے ہاں جی تو پھر فائدہ تو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ لٹا دے اب تیری بندی دی اکھاں ضائع ہو گئی نے اللہ نے اکھاں لٹا دی دیا آکھیا موسیٰ پھر سامنے آؤ پھر میں اکھاں اللہ پھر دیکھنا چاہنی اللہ اکبر یہ آنکھ کا کمال ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تجلی دیکھ کے آئے دیدار نہیں تجلی دیکھ کے آئے تو آپ کئی میل دور کالے پہاڑ پر یہ جو چیونٹی ہوتی ہے کیڑی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی اللہ کے نبی میلوں دور سے دیکھ لیتے تھے ہن دسو ہن اگلی گل کرا میرے نبی نے صرف تجلی نہیں ویکھی رب دا دیدار کیتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جی
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جدو جبریل امین میرے نال نال سارے آسمان تھلے، جنت بھی تھلے، دوزخ بھی تھلے، عرش بھی تھلے، لو بھی تھلے، قلم بھی تھلے، کرسی بھی تھلے، لامکہ بھی تھلے، میرے نبی بھی سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں لامکہ میں پہنچا، لامکہ کا مطلب ہے جتھے جگہ ہی نہ ہو، اے جگہ ہے اے دی مشرق مغرب شمال جنوب ہے کہ نہیں، اے دا اتے تھلے ہے کہ نہیں، کدی جگہ ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں جس جگہ میں گیا وہاں جگہ ہی نہیں، اللہ اکبر، وہاں جگہ نہیں تھی، یہ بھی کہ جناب لوگ اتنے سر کے جگہ ہی نہیں تھی، جگہ کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں لامکان، کیا لامکان۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں لامکان میں پہنچا مجھے گھبراہٹ ہوئی، ایک کیڑی جگہ ہے جتھے جگہ ہی نہیں، نہ مشرق کا پتہ، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ نیچے، نہ اوپر، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میرے صدیق دی آواز آئی، میرا یار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دی آواز آئی۔ اللہ صدیق کی آواز میں اپنے نبی سے مخاطب ہے، بلا رہا ہے، کیا فرمایا؟ ادنو منی یا محمد، اے سونا محمد میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ دیکھو آخدر ہے نا کہ جناب مینو یار کا بڑا سارا ہے جی، کہتے ہو نا کہ یار جڑا میرا یار ہے نا، اے جدو میرے نال ہوگے نا مینو ڈر نہیں لگتا، مینو خوف نہیں ہوتا، میرا یار میرے نال ہے۔ تے یار نے جب گھبراہٹ ہوئی تو یار کی آواز رب نے کلام فرمایا تاکہ میرے نبی کی گھبراہٹ دور ہو جائے، او دی جڑی پریشانی ہے دور ہو جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے فرمایا اے سونا محمد میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہو ہی لامکان تو وہاں پر نبی کا قریب ہونا کیسا ممکن نہیں، یعنی اگے پیر رکھن نال بھی فاصلہ کے پیچھے نہیں ہویا، لامکان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب اللہ نے معراج شریف کا ذکر کیا نا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محمد قریب ہوا، یا اللہ نے یہ نہیں واضح کیا کہ میں قریب ہوا، یعنی رب قریب ہوا، اللہ نے بس کہہ دیا وہ قریب ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں قریب کون ہوا؟ یہاں اللہ اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ جب سونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم قدس میں رب کی بارگاہ میں قریب ہوئے، اور سامنے اللہ اللہ دا جلوہ ہے، اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی نے جو جملے بولے وہ ہماری نماز کا حصہ بن گئے۔ وہ کیا تھے؟ میرے نبی نے عرض کیا التحیات
جسمانی روحانی عبادتوں کے لائق میرا اللہ ہے۔ جدو میرے نبی نے کلمات کہے نا اللہ کو سلام عرض کیتا، اگو اللہ نے کی فرمایا سنو، وہ بھی ساڑھی زبان کا حصہ، السلام علیکہ ایوہ النبی، اے نبی تواڈے تے سلام دی۔ سبحان اللہ اے بلند آواز بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ السلام علیکہ، کتنے سونے لفظ نے، کتنے دے رب دے لے، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نہ صرف سلامتی ہو بلکہ اللہ کی رحمتیں بھی ہو، اللہ کی برکتیں بھی ہو۔ اللہ نے بھی سلام کر دیتا، اور اس سلام کا جواب نبی نے دینا سی۔ یہ بھی ساری نماز ایسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلا عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ فرمایا سارے نیک اللہ دے بندیاں تے بھی سلامتی ہوئے، سارے نیک بندیاں تے کی ہوئے؟ سلامتی ہوئے۔ پھر جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دی بارگاہ چ بیٹھ کے رب نو ویکھ رہے تے رب اپنے حبیب نو ویکھ لیا ہے۔ ایتھے میں عرض کیتی سی، پیچھے میں عرض کر کے آیا کہ اللہ کا دیدار دنیا تے ممکن ہے ہی نہیں سی۔ اللہ نے یہ سارا سفر، یہ ساری سیر، یہ سارے وسیلے کیوں بنائے؟ فرمایا اپنے حبیب نو اپنے کول بلاواں گا، اپنے سامنے بٹھا کے آپ بھی دیکھاں گا، انہوں بھی دکھاواں گا۔ اللہ اگلی گل سن، ہوں گل توجہ نہ سنن والی، اتوں تک کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیا جی، ہوں اصل سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ کنیاں؟ 50 نمازاں، کنیاں؟ مینوں دسو تسی اگر کسی اپنے پیارے کو تحفہ دیتے ہو، اے بھی جا کے کسی بھی ریڑھی تو مرود پڑیا ہے لا یار تیرے واسطے تحفہ ہے، کدی نہیں کیتا جی؟ دسو نا، تحفہ جناب اسپیشل گفٹ شاپ تے جاندے ہو یا کسی بھی اچھی جگہ تے، سب تو مہنگی تے اچھی، پھر وہ چیک کر دیو کہ یار اگر میرے ہاتھ تے سونی کڑی لگ رہی ہے تو میرے یار دے ہاتھ تے بھی سونی لگی، کر دیو کہ نہیں؟ کہ ایویں جناب 10-20 روپیہ نہیں کڑی چکی، انہوں پاوے دیکھیا نہ دیکھیا ایویں چک کے دیتا ہے اللہ یار میرا رکھ اپنا تحفہ، نہیں یہ نہیں ہوتا۔ پیارا نال اس طرح نہیں کیتا جاتا، محبوبہ نال یہ معاملہ نہیں کیتا جاتا۔ اللہ نے اپنے حبیب نو جڑی 50 نمازاں دتیاں نے، اللہ دے ہاں اوندا کتنا زیادہ مقام ہوے، یعنی اللہ نے سنبھال کے رکھے نے، اے حبیب اے لے جاؤ اپنی امت نو جا کے دیو، انہاں نو آکھو 50 نمازاں کنیاں؟ پھر آپ کو ذرا 50 جی آپ کو 5 پڑھیاں دی ہمیاں 50 ہے جی۔ ایک گل حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے موجود سن، جدو ویکھیا نا سرکار نو آ رہے نے، رب دا دیدار کر کے آ رہے نے، ہے جی، وہ چہرے نو ویکھیا آکھیا کی رب نے دتا، کیڑا تحفہ لے کے آکھیا 50 نمازاں، نہیں یہ کرو واپس جاؤ، کٹا کے آؤ، ہے جی۔ تہاڈی امت کو پڑھی ہاں دیکھو نبی نے ساڈا کتنا خیال، سانو کسی کا بھی خیال ہے جی، وہ مینوں نہیں کسی کی پرواہ، خدا دا خوف کر کے ایک جملہ نہ بولیا کر، ہے جی۔
یہ جملہ غرور تے تکبر نال بھریا ہوا ہے. اللہ کو غرور تے تکبر پسند نہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے عرض کی باری تعالیٰ تواڈے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر نے کٹ کروا کے آؤ تواڈی امت کو 50 نہیں پڑھیاں جانیاں. اللہ نے فرمایا چلو آ گئے ہو پھر کٹ کرا لو 5 کٹ کر دے دو 5 بولو نا 5 گھٹ ہو گئے تو کتنے رہ گئی اب 45 کتنی بڑی آتی بولو ہے جی 45 رہ گیا. پھر آئے پھر ملاقات ہوئی کلیا کٹ کرائی جی. اللہ نے 5 کی دیر فرمایا دوبارہ جاؤ. اے صرف جانا نہیں سی میرا نبی بار بار میرے رب دا دیدار کر رہا ہے. اللہ جانتا سی کہ رہ 5 ہی جانیاں نے لیکن اے جڑا آنا جانا لگا لگے نا بار بار کبھی میں حبیب نو ویکھا کبھی حبیب میرا دیدار کرے. اے جے معراج اللہ اکبر. 8 پھیرے لائے سرکار نے نہیں 8 کے 9 ہاں 9 لائے تے 45 گھٹ ہو گئی نا. سیانے کہتے ہیں ایک اور لا لیندے تواڈے تے سیانی آ. دیکھو سرکار نے کی فرمایا فرمایا 5 پڑھو گے تے اللہ 50 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا. اور کی چاہیے جی ہیں جی. اس واسطے معراج راز بہت بڑا راز کائنات دا راز کائنات کے رازاں چوں ایک راز. میں جڑا پہلے اپنا بند پڑھیا سی میں دوبارہ پڑھ کے اپنی گفتگو کا اختتام کرنا تھانوں بھی لنگر پڑھا کے جی او احکام والی تقریر سننا ہے. آخو نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہلکا پھلکا پڑھ رہا مذاق کریدا ہے تاکہ تسی بھی خوش رہو موضوع خوش نہ ہو ہے جی. ہن میں وہ بند پڑھن لگا کیونکہ میرے خود بڑا لطف آتا ہے. میم معراج سیراز محبت اللہ اس معراج میں سب کے جتنے بھی احباب آئے ہو اللہ ساری خوشیاں عطا فرمائے. کیونکہ اس معراج کے بعد میرے نبی کو وہ مقام پہلے بھی تو مقام بڑا اعلیٰ سی وہ مقام مل گیا کہ کسی نبی کو میرے اللہ کا دیدار نہیں ہویا. تے معراج کے بعد میرا نبی واحد اکیلا بن گیا کہ جنہوں اللہ کا دیدار ہو گیا. میرے نبی خوش ہوئے ہو دیکھے نہیں اللہ میرے نبی کی اس خوشی کا صدقہ جتنے بھی دوست آئے ہو اللہ سارا خوشی عطا فرمائے سارا دے غم دور فرمائے.
اللہ سارا دی مشکل حل فرماوے جڑے بیمار نے اللہ حضور دے معراج دا صدقہ اللہ پاک ساڈے گھراں دے اندر جتنے بھی جڑے لوگ بیمار نے حضور دے معراج کی خوشی دا صدقہ اللہ سارے کو سکھ سلامتی عطا فرماوے جنہاں کے زندہ نے اللہ پاک سب کو بڑھ چڑھ کے اور بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اس مسجد میں اللہ دن چوکری رات چوکری ترقی عطا فرمائے جتنے بھی انتظامیہ کے افراد نے اللہ پاک سب کو خیر و برکت عطا فرمائے کہ اللہ پاک اس محلے سے اپنا خاص فضل دے کر فرمائے آخری ہوٹلی دعا کرنے لگا نا اس کے سارے آمین آمرے اللہ حضور دے معراج کا صدقہ سنو نیک حکمران اللہ یا نبی قبول فرما تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل سرکار کی فضیلت عظمت شان بیان کی گئی معجزہ معراج کا تذکرہ کیا گیا اس کے علاوہ دوستوں نے جو بھی کلمہ کا نام پڑھا درود و سلام پڑھا اس کے علاوہ قاری صاحب نے ختم پاک پڑھا قاری صاحب نے جو ہے تلاوت کی مالک مولا ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے سوا حضور نبی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظامت نقیبت محبت توفیق پیش کرتے ہیں سرکار کی شیعہ آمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ میرا حضور علیہ السلام کی ساری محبت خصوصاً اہل مجلس کے آئے جناب فرمان سے رشتہ سے معلوم کہ احباب میں جسوڑ سے ہو چکے تمام کے واقعی تمام احباب کے سوا پیش کرتے ہیں آمین اللہ قاری صاحب کے بیٹے مرحوم کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول آمین نئی معاشرے مرحوم کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول آمین ہمارے نمازی میں سے محلے داروں سے جو احباب میں سے رشتہ ہو چکے تمام کے واقعی تمام احباب کے سوا پیش کرتے ہیں قبول آمین مالک مولا جن بھائیوں نے تولد کا اہتمام کیا خصوصاً راجہ نیاز صاحب ملک وسیم صاحب سجاد صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی احباب نے مالک مولا تولد کا اہتمام کیا مالک مولا سب کا تولد میں حصہ لینا اپنی بارگاہ کی قبول فرما اپنی بارگاہ سے بہترین جزائیں نصیب فرما آمین مالک مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے حضور کے معراج اور اس خوشی کا صدقہ عبدالجبار بھائی کو اولاد اور بھی اولاد مالک مولا اولاد کیونکہ میرا بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے مالک مولا سب کو اولاد دے آمین طارق بھائی کی بیٹی بیمار ہے مالک مولا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضور کے معراج کے صدقے سے مالک مولا اسے صحت کامل عطا آمین میرے بچے بیمار ہیں مالک مولا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے بچوں کو صحت کامل عطا آمین ابو مجید کی طبیعت خراب ہے مالک مولا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صحت کامل عطا آمین اور بھی جو میرا بھائی دل میں خواہش لے کر بیٹھے علی خان صاحب میرے لیے بھی دعا کر مالک مولا دلوں کے بے بھوک جاننے والا سب کی نیک دعائیں تمنائیں آپ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے بھائی میرے رشید صاحب کو صحت کامل عطا آمین میرے فریاد صاحب کو صحت کامل عطا آمین اور بھی ہمارے جتنے بھی احباب ہیں دوست ہیں مالک مولا سب کو صحت کامل عطا فرما سب کو خیر برکت عطا فرما ہر جو پر کی سعادت عطا فرما مالک مولا اس پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں نیک حکمران نصیب فرما کل کا دن بہت اہم ہے مالک مولا پاکستان کے لیے مالک مولا بخیر و عافیت اس دن کو گزار دے مالک مولا اس کا اول بھی خیر والا ہو اس کا آخر بھی خیر والا ہو اول آخر کا مالک ہے اپنی صفات کا واسطہ اس دن کو مالک مولا اس کا اول آخر بہتر بنا دے ظاہر باطن اس کا بہتر بنا دے نیک حکمران ہمیں عطا فرما آمین کرم نوازی آمین 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 صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین السلام علیکم